آج کی کہانی کا عنوان ہے کام چور، اور یہ تحریر ہے عصمت چوتائی کی۔ بیگم، اب ہماری پینشن ہونے والی ہے، ذرا گھر کا خرچ کم کرو۔ ہمارے ابا میاں نے پینشن سے پہلے یہ مناسب سمجھا کہ ہماری اماں جان کو اونچ نیچ سمجھا دیں۔ اے ہے، میں زیادہ خرچ کرتی ہوں تو اپنے ہاتھ میں گھر کا انتظام لے لو۔ اماں جان بگڑی، یعنی کہ میں کماؤں بھی اور گھر کی دیکھ بھال بھی کروں؟ خوب، بہت خوب۔ پھر بیوی کا فائدہ کیا ہے؟ آخر تم کس مرض کی دوا ہو؟ بھائی ہم تو پوہڑ ہیں، تم کوئی سگڑ بہا کر لے آتے، اماں نے تانا دیا۔ ظاہر ہے ابا میاں اس وقت کوئی سگڑ بیوی بیاہ کر لا نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ اس وقت کلب سے ٹینس کھیل کر ہارے تھکے آئے تھے۔ وہ بحث نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ بھی قائل ہو گئے۔ اس شور اور ہنگامے کو سن کر ہم لوگ بھی آس پاس جمع ہو گئے تھے۔ ایک دم بھیڑ سے اماں کا دم بکھلا اٹھا اور وہ چاروں طرف تھپڑ، چاٹے اور چپت بانٹنے لگی۔ غارت ہو کم بختو، کلیجے پر چڑھے چلے آتے ہو۔ ابا میاں کا غصہ وہ ہم لوگوں پر اتارنے لگی۔ ہم لوگ اداس ہو کر ان سے ذرا دور ہٹ آئے اور دل میں دعائیں مانگنے لگے۔ کاش ابا میاں ہمارے لیے ایک فرسٹ کلاس سی اماں لے آئیں، تاکہ آئے دن کے جھگڑے سے کچھ تو مہلت ملے اور سکھ کا سانس آئے۔ خیر، ابا میاں نئی اماں جان تو نہ لائے، لیکن ہماری پرانی اماں کو انہوں نے اس بات پر ضرور راضی کر لیا کہ وہ خرچ کم کرنے کی اسکیم پر غور کرنے کو تیار ہیں۔ اس سلسلے میں ابا نے تجویز پیش کی، سب نوکر نکال دو، یہ 2 باورچی کیوں ہیں؟ ہے اتنے آدمیوں کا کھانا ایک باورچی سے نہیں پکے گا۔ آپ ہی نے تو کہا تھا اکیلے باورچی سے اتنے آدمیوں کا کھانا پکوانا جرم ہے۔ زبردستی دوسرا باورچی رکھوایا تھا۔ خیر چھوڑو باورچی کو، یہ بتاؤ یہ عورتیں کون کون سی بھر لی ہیں؟ ابا میاں نے پوچھا۔ اے ہے، نہیں تو کوئی نہیں، وہی عورتیں ہیں جو شروع سے تھیں، اماں جان نے وضاحت کی۔ آخر کون ہیں؟ اور یہ بچے کس کس کے بھر رکھے ہیں؟ نکالو ان کو، کہو انہیں اپنے اپنے گھر جا کر کھیلیں۔ لو اور سنو، ارے یہ سب اپنے بچے ہیں، یہ سب۔ ابا میاں کانپ اٹھے۔ اے واہ، کیا نادان بنتے ہو! یعنی تمہارا مطلب ہے بیگم کہ یہ سب کے سب تمہارے یعنی کہ بالکل ہمارے بچے ہیں؟ ابا میاں حیران ہوتے ہوئے بولے۔ اے ہے، توبہ ہے، آپ تو بات کو فوراً پکڑ لیتے ہیں، اور یہ تو اکبری کے بچے ہیں، تمہاری بھانجی اور تمہاری بھتیجی، اماں نے بتایا۔ بڑی دیر کی حجت کے بعد یہ طے ہوا کہ سچ مچ نوکروں کو نکال دیا جائے۔ آخر یہ موٹے موٹے بچے کس کام کے ہیں؟ ہل کر پانی نہیں پیتے۔ اتنے اپنا کام خود کرنے کی عادت ہونی چاہیے، کام چور کہیں گے۔ تم لوگ کوئی کام نہیں کرتے، اتنے سارے ہو اور سارا دن ادھم
مچانے کے سوا کچھ نہیں کرتے، اور سچ مچ ہمیں خیال آیا کہ ہم آخرکار کوئی کام کیوں نہیں کرتے۔ ہل کر پانی پینے میں اپنا کیا خرچ ہوتا ہے؟ اس لیے ہم نے فوراً ہل کر پانی پینا شروع کیا۔ ہلنے میں دھکے بھی لگ جاتے ہیں، اور ہم کسی کے دبیل تو تھے نہیں کہ کوئی دھکا دے تو سہ جائیں۔ لیجئے، پانی کے مٹکوں کے پاس ہی گھمسان کا رن پڑ گیا۔ سراہیاں ادھر کو لڑکیں، مٹکے ادھر گئے، کپڑے شرابور سو الگ۔ یہ لیجئے، کرا لیں کام، یہ بھلا کام کریں گے گدھے کہیں کے۔ دونوں سراہیاں توڑ دی۔ اماں نے فیصلہ کیا، کریں گے کیسے نہیں، ان کے تو باپ بھی کام کریں گے۔ دیکھو جی، جو کام نہیں کرے گا اسے رات کا کھانا ہرگز نہیں ملے گا، سمجھے؟ یہ لیجئے، بالکل شاہی فرمان جاری ہو رہے ہیں۔ ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم کام بتایا جائے۔ ہم نے دہائی دی، بہت سے کام ہیں جو تم کر سکتے ہو، مثلاً یہ دری کو دیکھو کتنی میلی ہو رہی ہے، آنگن میں جا کر دیکھو کتنا کوڑا پڑا ہے، صحن میں پیڑ ہیں ان کو پانی دینا ہے، اور ہاں بھائی یاد رہے مفت تو یہ کام کروائے نہیں جائیں گے، تم سب کو تنخواہ ملے گی۔ ابا میاں نے تفصیل بتائی اور دوسرے کاموں کا حوالہ دیا۔ مالی کی تنخواہ ملتی ہے اگر سب بچے مل کر پانی ڈالیں تو۔ اے ہے خدا کے لیے نہیں ایسا غضب نہ کرنا، گھر میں سیلاب آ جائے گا۔ اماں جان نے التجا کی، پھر تنخواہ ملتی ہے اگر سب بچے مل کر پانی ڈالیں تو۔ اے ہے خدا کے لیے ایسا غضب مت کرنا، گھر میں سیلاب آ جائے گا۔ اماں جان نے التجا کی، پھر تنخواہ کے خواب دیکھتے ہوئے ہم لوگ کام پر تل گئے۔ ایک دن فرشی دری پر بہت سے بچے جٹ گئے اور چاروں طرف سے دری کے کونے پکڑ لیے اور پھر کمرے کے اندر ہی اسے جھٹکنا شروع کر دیا۔ دو چار نے تو لکڑیاں لے کر دھواں پٹائی شروع کر دی۔ اے خدا کی سنوار، جھاڑو پھرے تمہاری صورتوں پر۔ ارے کمبختو، یہ کیا کر رہے ہو؟ سارا گھر دھول سے اٹ گیا۔ کھانستے کھانستے سب بے دم ہو گئے۔ ساری گرد جو دری پر تھی وہ اور جو کچھ فرش پر تھی وہ سب کے سروں پر جم گئی، ناکوں اور آنکھوں میں گھس گئی، جس کی وجہ سے برا حال ہو گیا۔ مار مار کر ہم لوگوں کو آنگن میں نکالا گیا۔ وہاں ہم لوگوں نے جھاڑو دینے کا فیصلہ کیا۔ جھاڑو کیونکہ ایک تھی اور تنخواہ لینے کے امیدوار بہت زیادہ، اسی لیے دم بھر میں جھاڑو کے پرزے اڑنے لگے، زمین کم اور ایک دوسرے کی ننگی ٹانگیں زیادہ جھاڑی گئیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آنکھیں پھوٹتے پھوٹتے بچیں۔ اماں نے یہ سب دیکھ کر اپنا سر پیٹ لیا۔ بھائی یہ بزرگ ہمیں کام کرنے دیں تو ہم کام کریں، جب ذرا سی بات پر ہم پر تھپڑوں کی بارش ہونے لگے تو بس ہو چکا کام۔ اصل میں جھاڑو دینے سے پہلے ذرا سا پانی چھڑک لینا چاہیے تاکہ گرد وغیرہ بیٹھ جائے۔ بس ہمارے ذہن میں یہ خیال آتے ہی فوراً دری پر پانی چھڑکا گیا۔ ایک تو ویسے ہی گرد میں اٹی ہوئی تھی، اس کے اوپر پانی پڑتے ہی ساری گرد کیچڑ بن گئی۔ اب تو ہم سب صحن سے بھی مار مار کر نکالے گئے۔ طے ہوا کہ پیڑوں میں پانی دیا جائے۔ بس سارے گھر کی بالٹیاں، لوٹے، تسلے، بھگونے، پتیلیاں لوٹ لی گئیں۔ جنہیں یہ چیزیں بھی نہ ملی وہ ڈونگے اور کٹورے گلاس
ہی لے بھاگے۔ اب سب لوگ نل پر ٹوٹ پڑے۔ یہاں پر بھی گھمسان مچی کہ کیا مجال جو ایک بوند پانی بھی کسی کے برتن میں آ سکا ہو۔ ٹھوسم ٹھاس کسی بالٹی پر پتیلا اور پتیلے پر لوٹا اور بھگونے اور ڈونگے۔ پہلے تو دھکے چلے، پھر کوہنیاں اور اس کے بعد برتنوں ہی سے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ بھاری برتنوں والے تو ہتھیار اٹھاتے ہی رہ گئے۔ کٹوروں اور ڈونگوں سے لیس فوج نے وہ مار کے مارے کہ سروں پر گومڑے ڈال دیے۔ فوراً بڑے بھائیوں، بہنوں، ماموں، چچاؤں، خالاؤں اور پھپھیوں کی ایک زبردست کمک بھیجی گئی، جنہوں نے اتنے زور سے زبردست حملہ کیا کہ خدا کی پناہ۔ فوج نے آتے ہی اپنی پتلی پتلی نیم کی چھڑیوں سے ہماری ننگی ٹانگوں اور بدن پر وہ سڑاکے لگائے کہ ڈونگا اور کٹورا فوج میدان میں ہتھیار پھینک کر پیٹ دکھا گئی۔ اس زبردست دھینگا مستی میں کچھ بچے اس بری طرح سے کیچڑ میں لت پت ہو گئے تھے کہ انہیں پہچاننا مشکل ہو گیا تھا۔ ان بچوں کو نہلا کر کپڑے بدلوانے کے لیے نوکروں کی موجودہ تعداد ناکافی تھی، اس لیے پاس پڑوس کے بنگلوں اور کوٹھیوں سے نوکر بلوائے گئے اور 4 آنے فی بچہ کے حساب سے ان سے نہلوائے گئے۔ ہم لوگ قائل ہو گئے کہ سچ مچ یہ صفائی وغیرہ کے کام اپنے بس کی بات نہیں، اور نہ ہی ان پیڑوں کی دیکھ بھال ہم سے ہو سکتی ہے، اس لیے مرغیاں ہی بند کر دیں۔ بس شام ہی سے یہ کام شروع کر دیا، لہٰذا جو بانس چھڑی ہاتھ پڑی لے کر مرغیاں ہانکنے لگے، چل ڈربے چل ڈربے۔ مگر صاحب شاید ان مرغیوں کو بھی کسی نے ہمارے خلاف بھڑکا رکھا تھا۔ اوٹ پٹانگ ادھر ادھر کودنے لگی۔ 2 مرغیاں کھیر کے پیالوں سے، جن پر آپا نے چاندی کے ورق لگا رکھے تھے، دوڑتی پھڑپھڑاتی نکل گئیں۔ طوفان گزرنے کے بعد معلوم ہوا کہ پیالے خالی ہیں اور ساری کھیر آپا کی کامدانی کے دوپٹے اور تازے دھلے سر پر۔ ایک بڑا سا مرغا اماں کے کھلے ہوئے پاندان میں پھاند پڑا اور کتھے چونے میں لتھڑے ہوئے پنجے لے کر نانی اماں کی سفید دودھ ایسی چاندنی پر مارتا ہوا نکل گیا۔ پاندان الٹ کر نیچے آ رہا۔ ایک مرغی دال کی پتیلی پر چھپکا مار کر بھاگی اور سیدھی جا کر موری میں اس تیزی سے پھسلی کہ ساری کیچڑ خالہ جی کے منہ پر جا پڑی، جو وہاں پر بیٹھی ہاتھ منہ دھو رہی تھیں۔ ادھر تمام مرغیاں بے نکیل کا اونٹ بنی دوڑتی پھر رہی تھیں اور کوشش کے باوجود ایک بھی مرغی ڈربے میں جانے کے لیے راضی نہ تھی۔ ادھر کسی کو یہ سوجی کی بقر عید کے لیے جو بھیڑیں گھر میں آئی ہیں وہ ضرور بھوکی ہوں گی، چلو لگے ہاتھوں انہیں بھی دانہ کھلا دیا جائے۔ دن بھر کی بھوکی بھیڑیں دانے دیکھ کر جو سب کی سب چھپٹی تو بھاگ کر اپنا آپ بچانا مشکل ہو گیا۔ لشتم پشتم تختوں پر چڑھ گئے۔ پھر بھیڑ چال مشہور ہے، ان کی نظریں تو بس دانے پر جمی تھیں۔ پلنگوں کو پھلانگتی، برتن لڑکاتی ساتھ ساتھ چڑھ گئیں۔ تخت پر بانو آپا کے جہیز کا دوپٹہ پھیلا ہوا تھا، جس پر چمپا اور سلما ستارے رکھ کر پڑی آپا مغلانی بوا کو کچھ بتا رہی تھیں۔ بھیڑیں نہایت ہی بے تکلفی سب چیزوں کو رونتی ہوئی اپنے گھروں میں کرنے لچکا اور سلما ستارے الجھاتی، اپنے گھروں میں کرنے لچکا اور سلما ستارے
उलझाती, चार्जट के 2 पत्ते रोनती, मेंगनों का छिड़काव करती दौड़ गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा मालूम हुआ जैसे जर्मनी की फौज टैंकों और बमबारों समेत इधर से छापा मारकर गुजरी है। जहाँ जहाँ से सोप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह मुंह सूंघती हमला करती गईं। हज्जन माँ एक तरफ पलंग पर दुपट्टे से अपना मुंह ढांक के गहरी नींद सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वो ख्वाब में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो पकड़ो पकड़ो चीखने लगी। इतने में भेड़ें दाल को भूलकर तरकारी बेचने वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वो दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर बावर्ची को दे रही थी। वो अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ खड़ी हुई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो ये बात अच्छी तरह जानते होंगे कि आपने देखा भी होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हैं। भेड़ के चोट ही नहीं लगती। बिल्कुल ये समझकर कि आप उससे मजाक और लाड कर रहे हैं, वो आप ही पर चढ़ बैठेगी। ज़रा सी देर में भेड़ों ने तरकारी समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दिया। ज़रा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। इधर ये क़यामत मची थी, उधर दूसरे कारिंदे भी गाफिल नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। 4 कारिंदे जल्दी जल्दी एक भैंस का दूध दोहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ जब 4 थनों पर अचानक पल पड़े तो भैंस एकदम से जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को जोर से लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। चारों कारिंदों ने आपस में सलाह मशवरा किया और तय ये पाया कि भैंस अगाड़ी बिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दो लिया जाए। बस फौरन ही झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। भैंस के पिछले दोनों पैर चचा मियाँ की चारपाई के पायों से बांधे और अगले दोनों पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस एकदम चौकन्नी हो गई। छूट कर जो भागी तो पहले चचा मियाँ समझे शायद कोई ख्वाब देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर उनके ऊपर गिरा तो वो समझे कि आंधी और तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली हालत का पता चल गया और वो पलंग की दोनों पटियां पकड़े और उनको सांड की तरह छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। यहाँ इस मंजर का बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस दौड़ी चली जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बिल्कुल राजा इंदर की तरह बैठे हुए चचा मियाँ। ओहो, एक भूल हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए फ़ौरन बछड़ा खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में बेकरार होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा लिए। बछड़ा फ़ौरन जुट गया। धोने वाले फ़ौरन गिलास कटोरा लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। एक बछड़ा और 4 बच्चे। भैंस फिर बाकी हो गई। कुछ दूध ज़मीन पर और कपड़ों पर, 2-4 धारें गिलास के कटोरों में भी पड़ गईं। बाकी दूध बछड़ा पी गया। यह सब कुछ 1 मिनट के 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे बिखरे पड़े हैं। अम्मा जान ने अपना सर पीट लिया।
آپا جان چوکر پر بیٹھ کر رونے لگی۔ بڑی مشکل سے امن قائم کر کے بھیڑیں، بھینسیں اور بچے باہر کیے گئے۔ مرغیاں باغ میں ہنکائی گئیں۔ ماتم کرتی ہوئی ترکاری والی کے آنسو پونجھے گئے اور اماں جان آگرے جانے کے لیے سامان باندھنے لگی۔ یا تو بچہ راج قائم کر لو یا مجھے ہی رکھ لو، ورنہ میں تو چلی میکے۔ اماں نے الٹیمیٹم دے دیا، موئے بچے ہیں کہ لٹیرے۔ اور ابا نے سب کو قطار میں کھڑا کر کے پوری بٹالین کا کورٹ مارشل کر دیا۔ کسی بچے نے گھر کی کسی چیز کو بھی ہاتھ لگایا تو بس رات کا کھانا بند۔ یہ لیجیے، ان بزرگوں کو تو کسی کروٹ چین نہیں۔ ہم لوگوں نے بھی یہ طے کر لیا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے ہل کر پانی بھی نہیں پئیں گے۔ اس کے ساتھ کہانی کا اختتام ہوا۔